چکے تھے میتھڈالوجی آف تفسیر کو اور بیسک اینڈ اوریجنل پرنسپلز آف تفسیر کو. ہم نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتیاز دے دیا ہے حیوان سے, اور اسے علم کے 3 سورسز دے دیے ہیں. ایک سینسز, اور سینسز پھر 2 قسم کے ہیں. ایک حواس 5 ظاہرہ, جیسے ہماری بصارت, سماعت, قوت شامہ, قوت ذائقہ اور قوت لامسہ, اور 5 حواس 5 باطنہ جو دماغ کی ہم نے تقسیم کی ہے. اس میں ایک چیز ہے حس مشترک, دوسرا ہے خیال, تیسرا ہے متصرفہ, چوتھا ہے وہم, اور 5واں ہے حافظہ. تو یہ حواس 5 ظاہرہ اور باطنہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حیوان اور انسان کو ایک جیسے دے دیے, اور اسی کے اساس پر حیوان کے اندر بھی شعور و وجدان ہے, انسان کے اندر بھی شعور و وجدان ہے. تو اسی میں تو انسان اور حیوان آر دی سیم تھنگ, بٹ اللہ تعالیٰ نے اسی حیوان کو ایک امتیازی صفت دے دی, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اور وہ ہے عقل کی قوت. اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سے نوازا, ایک دوسرے سینس سے نوازا. اور میں نے بتا دیا تھا کہ عقل کا فیلڈ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں سینسز کا فیلڈ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے. حواس 5 ظاہرہ اور حواس 5 باطنہ ان کا فیلڈ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر عقل کا میدان شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ جس طرح حواس 5 یا حواس 5 ظاہرہ یا باطنہ ان کا فیلڈ لمیٹڈ ہے اور میدان محدود ہے. ہماری بصارت کام کرتی ہے ایک خاص حد تک, اس کے آگے بھی ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. اب ہمارے کان یہ 118 اس کے رینج میں ہے تو یہ شور ہم سن رہے ہیں, لیکن 405 یہ ہمارے کانوں کے رینج میں نہیں ہے, تو وہاں شور اس سے زیادہ ہے, لیکن وہ ہمارے لمٹ سے باہر, بیانڈ اوور اپروچ, لہٰذا وہ شور ہم نہیں سن رہے. اس لیے عقل کا میدان یہ بھی محدود میدان ہے, اس کی بھی کچھ حدود ہیں جو معلوم ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ عقل, کل ہم نے جو تیسرے سینس اور تیسرے سبب علم کا ذکر کیا تھا کہ عقل کے بعد یہ وحی, جس کی کبھی تعبیر ہوتی ہے نقل سے, کہ عقل کے بعد نقل چاہیے, یا نظر کے بعد خبر چاہیے, یا سینسز اور عقل کے بعد ریویلیشن چاہیے, ڈیوائن لاز اینڈ رولز چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اور میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ لاجیکل ہے کہ وحی انسانوں کے پاس آ جائے. اس کے ہم نے وجوہات بیان کی تھی. ایک وجہ تو ہم نے یہ بیان کی تھی کہ وحی کا آنا ضروری اس لیے ہے کہ ہر ایک زندہ اور لیونگ انٹیٹی وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایور لاسٹنگ بنوں, اور یہی وجہ ہے کہ جیسے بھی کوئی زندہ چیز وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنی بقا کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے, جسے اسٹرگل فار ایگزسٹنس یا جہد للبقاء کہا کرتے ہیں. اگر اس راستے میں کوئی آڑے آئے تو وہ جھگڑا کرنے پر بھی تول آتا ہے, اور پھر وہاں اس جھگڑے میں وہ لیونگ انٹیٹی باقی رہتی ہے جس کی قوت غالب ہو. اس کو تنازع للبقاء کہتے ہیں, یا اور تنازع للبقاء, اور یا بقاء الاقوا, کہ کبھی جو ہے سروائیول آف دی فٹیسٹ, کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ کے رول کے تحت وہ کبھی باقی رہ جاتا ہے اور ضعیف ختم. جس طرح ہمارے ہاں یہ ایک ضرب المثل ہے کہ بھائی بڑے درخت کے نیچے چھوٹا پودا وہ ترقی نہیں کر سکتا, وہ اپنی موت آپ مر جائے گا. تو دیٹ از دا کوالٹی آف ایوری لیونگ انٹیٹی. اب ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح وہ باقی رہوں. وہ ایک لطیفہ شیخ شہاب الدین قلیوبی نے نقل کیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی, اس کا بیٹا بہت سخت بیمار تھا اور موت حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا. رات کی تاریکی میں وہ آدھی رات کو اس کے چارپائی کے گردا گرد گھومتی رہی اور روتی رہی کہ خداوندہ, یہ تو نوجوان ہے, ابھی تک اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا, خداوندہ اس کے متعلق اگر موت کا فیصلہ ہوا ہے تو وہ موت مجھے آئے اور یہ بچا رہے. اب کسی نے ظفر جیسے ظریف الطبع قسم کا اس کا ہمسایا تھا, اس نے یہ بات سنی, اس نے آ کے دروازہ کٹکھٹایا. بوڑھی نے آواز دی کہ من بالباب, دروازے پر کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ سألت ربک عز وجل ان یمیتک مکان ابنک, آپ نے بڑے تضرع گیہ و زاری سے اللہ سے مانگا کہ خداوندہ میرے بیٹے کو بچائے اور اس کی جو موت ہے وہ مجھے آ جائے. تو اللہ کریم نے آپ کی دعا سن لی اور میں موت کا فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے بیٹے کا وقت مقرر تھا, لیکن آپ کی دعا قبول ہوئی تو آپ کے پاس آئے. تو موت کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہوتا. تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ لأفتحن لک الباب بشرط ان تمیز بین الصحیح والسقیم, دروازہ تو کھولتا ہوں لیکن سبجیکٹ ٹو کنڈیشن, اور کنڈیشن یہ کہ جب آپ اندر آئیں گے تو آپ صحیح اور مریض کا امتیاز کرو گے
کہ صحیح کو کوئی نہیں مرواتا، مریض کے پاس جا پہنچتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے موت آ جائے اور میں مر جاؤں، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایور لاسٹنگ بنوں، میں ابدی بنوں۔ اب یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی انسان، وہ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کوئی انسان وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ زندہ رہتے۔ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ کریم نے فرمایا جب عاص بن وائل نے لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی اس آدمی کی تحریک اکتی نہیں، اور یہ حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں، یہ ہمت ہارنے والے نہیں ہیں، یہ ہار ماننے والے نہیں ہیں، اور دن بدن کے لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ کمپرومائز بھی نہیں کر رہا، پرنسپل سٹینڈ پہ ڈٹا ہوا ہے، لیکن چلو مر جائے گا تو ختم ہو جائے گی اس کی تاریخ، کیونکہ کوئی نرینہ اولاد تو اس کی ہے نہیں، اور نرینہ اولاد ہی سے آدمی کا نام زندہ رہتا ہے، صرف بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ مریں گے تو یہ لوگ نہیں مریں گے، انک میت وانہم میتون، انہوں نے بھی تو مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت میں آپ کو دوسری جنم دے دی جائے گی، آپ دوسرے بار زندہ ہوں گے، تو پھر یہ بھی اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور آپ بھی اپنے کردار کو دیکھ لیں گے۔ تو اب کوئی تو زندہ رہنے والا ہے نہیں، تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ کسی ایور لاسٹنگ اینٹی یا زندہ رہنے والے اینٹی سے میرا ایک تعلق پیدا ہو کہ نام زندہ رہے۔ تو اس سلسلے میں نے کہہ دیا کہ تمام انسانوں کا تقاضا ہے، لہٰذا وہاں پہ ہمارے پشاور میں لارڈ ریڈنگ کی بیوی نے اسپتال بنا دیا، تو نام تو زندہ ہے، وہ اس سے سیٹسفائیڈ تھی کہ نام زندہ رہے گا مرنے کے بعد، تو نام زندہ ہے لارڈ ریڈنگ ہاسپٹل۔ یہ آپ کے لاہور میں وہ اسپتال بنا دیا گنگارام جی نے، سر گنگارام ہاسپٹل، اور وہاں پہ بنا دیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ یہ کس لیے بناتے ہیں یہ لوگ؟ پیسے لے، یا یہاں پہ دیکھیے کرسچین لوگوں، یہ کرسچین لوگ وہ اپنے اولاد کو کچھ نہیں دیتے، کوئی چیریٹی کو دے دیتے ہیں اور ان کا نام لکھ جاتا ہے۔ یہ کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ سیسن کو ایک کرسچین نے اسلامی کتابوں کے پتہ نہیں کتنے 1,00,000 کتابوں کا گفٹ دے دیا ہے، اور تمام اسلام پر ہیں، تمام اسلام پر ہیں، اور سیسن یونیورسٹی کو دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے اخبار میں تفصیل آئی ہے۔ تو اب اس کرسچین نے کس لیے وہ جو ہے نا اس کلیکشن پر اس کا نام لکھ دیا کہ یہ فلاں کے کلیکشن سے، بس وہ مطمئن ہو گیا کہ میں ایور لاسٹنگ بن گیا۔ تو یہ انسان کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ ایور لاسٹنگ بننے کے لیے کسی باقی رہنے والی چیز کا سہارا لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کر دیتا ہے، اور تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، البتہ 3 چیزیں وہ اس کی زندہ رہتی ہیں اور کنٹینیوسلی زندہ رہتی ہیں۔ من ولد صالح يدعو له، ان کے صالح اولاد جو اس کا نیک اوقات پر دعا سے تذکرہ کرتے رہیں، اور فرمایا او صدقۃ جاریۃ، یا اس نے کوئی ایسی چیریٹی کی ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، او علم ينتفع به، یا اس نے علم کی کوئی ایسی خدمت کی ہو جس پر لوگ نفع لیتے رہیں، تو یہ اس کا ایک نام ہے جو زندہ چلا آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا نام کسی نہ کسی طور وہ میرے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، میرا تعلق کسی ایسی اینٹی سے ہو جس کے سہارے مجھے ایک قسم کی زندگی نصیب ہو، ایک قسم کی زندگی۔ اب یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایور لاسٹنگ اینٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسری ایور لاسٹنگ اینٹی ہے نہیں، ابدی اینٹی ہے نہیں۔ تو اب انسان چاہتا ہے، اور تمام انسان چاہے وہ منکر ہی کیوں نہ ہو خدا کے، چاہے وہ ان کے بھی تحت شعور میں اور سب کانشیس میں یا انٹیوشن میں خدا کا تصور وہ موجود ہے۔ میں نے بتا دیا تھا کہ برزنیف نے کہہ دیا تھا اور پیکٹ اور معاہدہ کے وقت کہ اگر ہم نے فلفل نہیں کیا اپنے یہ پرامس کو تو وی ول بی آنسریبل ٹو گاڈ آلمائٹی، ہم نے خدا کو جواب دینا ہوگا۔ اور اس لیے تارشمیرس نے کہہ دیا تھا کہ جب آپ خدا کا انکار کریں گے تو یہ بھی خدا کے وجود کا اقرار ہے، کیونکہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتا ہے تو آپ انکار کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ اب وہ ایور لاسٹنگ اینٹی، اسی کے ساتھ یہ ہندو جو اپنے مندر میں جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے، لیکن طریقے میں گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ یہ سکھ جو اپنے گردوارے میں جاتے ہیں یہ کس لیے جاتے ہیں؟ یہ جو کرسچین یہاں جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ سینیگال میں جو جوس جاتے ہیں وہ کس لیے جاتے ہیں؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو تحت شعور میں تمام انسانوں کی پڑی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان جو مسجد میں آ رہے ہیں کس لیے آ رہے ہیں؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اب خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اس حوالے سے ہے کہ مجھے ابدیت اور ایور لاسٹنگ لائف نصیب ہو۔ اب وہ کیسے نصیب ہوگا؟ تو میں نے پرسوں آپ کو مثال دے دی تھی کہ اگر آپ مجھے راضی کرنے کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈے تو آپ نے میرے متعلقین سے پوچھنا ہوگا کہ یہ قاضی صاحب کس چیز پہ راضی ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم اس کے مزاج کو جانتے ہیں، وہ اس چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں اور پھر تعلق وہ بنا دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ نے تعلق پیدا کرنی ہے تو وہ تعلق کیسے پیدا ہوگا میں نہیں بتا سکتا، یہ افضل بھائی بھی نہیں بتا سکتا،
یہ حامد جان ہلمندی بھی نہیں بتا سکتا، وہ خدا خود ہی بتائے گا کہ مجھے راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے، میرے ساتھ تعلق جوڑنے کا یہ طریقہ ہے. اور وہ جو گائیڈ لائن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی نام ہے وحی، اس کی نام ہے وحی، ریویلیشن، نقل یا خبر. تو اب اسی تعلق کے لیے وحی کا آنا یہ لاجیکل ہے، یہ منطقی اور معقول ہے کہ ضرور آنا چاہیے. اب دوسری بات ہم نے یہ کہہ دی تھی کہ عقل کو کیوں معیار مقرر نہیں کیا گیا، تو اس سلسلے میں نے عرض کیا کہ چونکہ انسانوں کے عقل یہ باہم دیگر متفاوت ہوتے ہیں. میرے عقل اسی کی ایک پوزیشن ہے، آپ کی عقل کی دوسری پوزیشن ہے، اور اس کی عقل کی تیسری پوزیشن ہے، اور اس کی عقلی اپروچ کی چوتھی پوزیشن ہے. اب ہم کس عقل کو کرائیٹیریا بنائیں گے؟ یہ نہ ہونے والا فیصلہ ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ عقل یہ تو مفلوج بھی ہو جاتا ہے، یہ کبھی ہار بھی مان لیتا ہے. اور میں نے کل آپ کو مثالیں دی تھی کہ یہ رواج سے بہت جلد مرعوب ہو جاتا ہے اور توہمات سے بہت جلد مرعوب ہو جاتا ہے. دیکھیے وہاں پہ ہمارے پاکستان میں خصوصاً یہ جو لوگ پیروں کے پاس جاتے رہتے ہیں اور پھر جھک جاتے ہیں، یہ کس لیے؟ توہمات نے ان کی عقل پہ پردے ڈالے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے بھائی یہ فزیشین ہے، یہ سرجن ہے، تھیٹر میں روزانہ لوگوں کی چیر پاڑ کر کے انہیں نئی زندگیاں دے دیتا ہے. یہ بدبخت آ کے اس گمراہ پیر کے سامنے اس طرح گربے مسکین بنا ہوا ہے، وہ توہمات سے مرعوب ہے. یا پھر ایک آدمی لٹریٹ بھی ہوگا لیکن وہ رواج کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، رواج کے آگے وہ بے بس ہو جاتا ہے، رواج کے آگے. تو چونکہ عقل یہ ہار مان لیتا ہے رواج کے سامنے، یہ توہم کے سامنے، لہذا وہ پرفیکٹ گائیڈ نہیں ہو سکتا آپ کا، وہ پرفیکٹ رہبر آپ کا نہیں ہو سکتا. آپ کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ کہ جس طرح میں نے بتا دیا کہ عقل کا میدان بھی ایک لمیٹڈ ہے، لیکن کائنات کی دنیا میں چیزیں تو عقل کے اپروچ سے آگے بھی بہت زیادہ ہیں. تو وہ آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ تو اس کے لیے آپ نے خبر کا سہارا لینا ہوگا، اس کے لیے آپ نے نقل کا سہارا لینا ہوگا، اس کے لیے آپ نے وحی اور ریویلیشن کا سہارا لینا ہوگا. اب میں نے اس سلسلے میں کہہ دیا تھا کہ اب یہ وحی اور ریویلیشن یہ تمام انسانوں کے پاس نہیں آیا کرتی. ایتمع کل امرئ ان یؤتی صحفا منشرہ، قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ آپ کے جو عزیز ہیں، ابو جہل، ابو لہب، مطعم بن عدی، فلان اور فلان، یہ تمام کہتے ہیں کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے خامخواہ کسی کو نبوت دینی تھی تو اس غریب کو نبوت دے دی جس کے پاس نہ باغات ہیں اور نہ ویلتھ ہے اور نہ منی ہے اور نہ ڈالر ہے اور نہ سونا ہے اور نہ چاندی ہے، اس کو نبوت دے دی. ابو جہل کو کیوں نہیں دی جو مکے کا چیف ٹین ہے؟ صحیح ہے. اور نعیم بن مسعود اشجعی کو کیوں نہیں دی جو طائف کا چیف ٹین ہے، اسی کا ہیڈ ہے اور چیف آف طائف ہے، اسے کیوں نہیں دی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، یہ نبوت جو ہے تو میری رحمت ہے، تو میری رحمت کے ٹھیکیدار میں نے ان کو تو نہیں بنایا کہ یہ مجھے منشن کریں گے فلاں کو دے دیں. اہم یقسمون رحمت ربک، میری تقسیم کو یہ تقسیم رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو میں نے اپنی مرضی سے دینا ہے کہ جس کو میں نے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، میں نے چوز کرنا ہے کہ میں نے نبوت کس کو دینی ہے. اب جو آدمی نبوت کے لیے اور میسج کے لیے منتخب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑے ٹرانسپیرنٹ نیچر سے نواز دیتا ہے، اس کا جو نیچر ہوتا ہے. اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول یہ نبوت سے پہلے بھی موحد ہوتا ہے. نبی کبھی شرک کا مرتکب نہیں ہوتا. ابھی اس کے پاس وحی نہیں آئی، ابھی اس کے پاس اللہ کا پیغام نہیں آیا، لیکن کسی نبی نے کبھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرایا. اور یہی تو وجہ تھی. اچھا، دوسرا، نبی کا نیچر اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ وہ نیچرلی خبائث سے متنفر ہوتا ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں کوئی بھی اس پر انگلی نہ اٹھا سکتا کہ آپ کی زندگی میں یہ ایک خامی ہے، یہ ایک نقص ہے. بلکہ وہ لوگ بمائے ای کے کہ بڑے بڑے چیف تھے، اپنے فیصلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے اور اسے الصادق الامین کا لقب دے دیا تھا، ٹائٹل دے دیا تھا کہ ما وجدنا فیک الا صدقا. اینڈ سو وادی کے صاحب حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اینڈ حضرت ابراہیم. اب دیکھیں قرآن کریم کے اندر کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعوت دے دی اور ان کے عقیدے پہ ضرب کاری لگا دی کہ کیا خباثت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ پارٹنر، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یا صالح قد كنت فینا مرجوا اتنہانا عما یعبد آباؤنا. وہ صالح آپ بھی یہ باتیں کرتے ہیں، ہماری تو نظریں آپ پہ لگی ہوئی تھی کہ آپ جیسا پائس اور اتنا متقی اور اتنا پاک آدمی تو کوئی دوسرا پیدا نہیں. اب آپ ہمارے خامخواہ ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اب قد كنت فینا مرجوا کا معنی یہ ہے کہ نبوت سے پہلے اسی پر نظریں لگی ہوئی تھی. یہی مسئلہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا کہ اسے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وما نراک الا تراک بعض آلہتنا بسوء. آپ ٹھیک ٹھاک آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے،
لیکن جب سے آپ نے یہ بات شروع کر دی ہے تو ہمارے خداؤں نے آپ کے اوپر کوئی مصیبت ڈال دی ہے. آپ یہ دیوانگی میں جو مبتلا ہو گئے ہیں یہ ہمارے خداؤں کی وجہ سے, ہمارے خداؤں کا برا بلا آپ کہہ دیتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ نبی کا نیچر وہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور اس کی چٹی حس وہ فطری طور پر بیدار رہتی ہے. یہ جو رویا صالحہ کا اب ہم ذکر کر رہے تھے کہ گڈ ڈریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے رہے, یہ کیوں آتے رہتے ہیں؟ گڈ ڈریم کیوں آتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ نیچر ہوتا ہے کہ وہ جو خواب بھی دیکھتا ہے تو خوشی والا خواب ہوتا ہے, کوئی ڈرانا خواب نہیں دیکھتا. اور ہماری تو مائنڈ گڑبڑ ہے, تو رات بھر کبھی کتا ہمارے پیچھے بھاگتا ہے اور کبھی ہم کتے کے پیچھے, کبھی سانپ کو بگاتے اور کبھی سانپ ہمیں بگاتا ہے. صحیح, دن بھر بھی یہی مصیبت اور رات خواب میں بھی یہی مصیبت, کیونکہ نیچر ٹرانسپیرنٹ نہیں, اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں آئی. تو نبی کا نیچر وہ فطری طور پر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور چٹی حس اس کی اتنی تیز ہوتی ہے, اتنی تیز فطری طور پر کہ چٹی حس سے وہ جس چیز کا ادراک کر دیتا ہے تو اتنا کنفرم ہوتا ہے. جس طرح آنکھوں سے آپ کوئی چیز دیکھیں اور اس پہ آپ کنفرم, نہیں بھائی ابھی میں نے دیکھ لیا تھا, ابھی حمید جان المندی کو میں نے دیکھ لیا تھا, نہیں بھائی وہ آج نہیں آئے. بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے صف میں دیکھا تھا حمید جان کھڑا ہوا تھا. اب اگر آپ تمام کھیلیں کہ بھائی حمید جان نہیں آیا تھا, میری آنکھوں نے دیکھا ہے, میں کیسے آپ کی بات کو مانوں؟ آپ مجھ سے نہیں جھٹلا سکتے کہ وہ نہیں آیا, کہ وہ آیا تھا, یہ نہیں جھٹلا سکتے, کیونکہ میں اور پیغمبر یہ اپنے چٹی حس اور چٹی سینس اسی کے حوالے سے اتنا فرم اور کنفرم ہوتا ہے. جس طرح آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی جائے یا کانوں سے کوئی آواز سنی جائے یا ناک سے کوئی اسمیل محسوس کیا جائے یا زبان سے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, رات جو میں ذکر کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت شعیب سے واپس آ رہے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی اور اس کا بچہ پیدا ہو رہا تھا. یہ راستہ بھی سارا ایسے ہمیں گم کر چکے تھے, ان کو ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی, اس کو تکلیف اور درد زیدی ہو رہی تھی, بچے والا درد شروع ہو گیا تھا. اچھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں صحرا میں شجر عوسج, آج تک زندہ ہے وہ درخت, اسی درخت پہ اس نے ایک لائٹ دیکھا. اسی وقت تو پتہ نہیں تھا کہ درخت میں ہے, لیکن اس نے لائٹ دیکھ لیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ انی انرت نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او اجد علی النار ہدی. تو سامنے ایک آگ جو ہے جل رہا ہے, میں اسی کے پاس جاؤں گا, وہاں کوئی ہوگا, آگ تو ویسے نہیں جل رہا, تو میں اس سے پتہ کروں گا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں مصر, تو راستہ بھول گئے ہیں, کون سا راستہ ہے جو ہمیں آسانی سے مصر لے جا سکے, اور وہاں سے میں کوئی تھوڑا بہت آگ لا کر آپ کو گرم کروانے کے لیے بھی کوئی بندوبست کروا دوں گا, کیونکہ آپ سردی سے ٹھٹر رہی ہیں اور آپ کو ضرورت ہے اس وقت گرم ہونے کی. صحیح. اب اس کی بیوی کو کوئی آگ باغ نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ وہ آگ تو نہیں تھا جو 5 سینسز سے آپ کو باصرہ سے دیکھ سکے, وہ تو چٹی سینس اور چٹی حس کی برکت تھی حضرت موسیٰ کی جو اس نے دیکھی. تو اس نے کہہ دیا کہ اچھا, اور بیوی نے بھی تکذیب نہیں کی کیونکہ وہ بھی اس سے واقف تھا کہ چٹی سینس والے ہیں. اچھا, تو وہ چل پڑے. جب وہاں آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو عصا تھی, اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آگ تو درخت میں جل رہا ہے, یہ بھی عجیب سا لگا اسے, لیکن اس نے تو اس سے کوئی چیز لینی تھی, کوئی آگ لینا تھا اس سے تاکہ بیوی کے گرم کرنے کے لیے کوئی انتظام کر سکے. تو اس چڑی کے ساتھ کچھ خس و خاشاک اس نے باندھ دیے کہ اس طرح اوپر کر کے کوئی آگ نیچے لے آؤں اور وہاں لے جا کر اسے گرم کروا دوں. لیکن جیسے ہی وہ اس طرح اسٹک کو اوپر کرواتے رہے, وہ آگ اوپر جاتا رہا, وہ لائٹ اوپر جاتی رہی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پنجوں پہ کھڑے ہو گئے, لیکن جب پھر بھی نہ پہنچ سکے تو ایک آواز سنائی دی کہ انما انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ. موسیٰ, یہ 5 سینسز کا مسئلہ نہیں, چٹی سینس کا مسئلہ ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی تجلی ہے. انما انا ربک فاخلع علیک, آپ جوتے اتاریے اور آگے آئیے. فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ, آپ تو وادی مقدس میں آ چکے ہیں. اچھا, اب جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگ گیا کہ اوہ یہ تو اللہ ہے, تو پیغمبر تو فطری طور پر اللہ کا طالب ہوتا ہے, وہ تو کسی اور کو جانتا نہیں, اس کی نیچر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کس طرح پاؤں, اللہ کے پاس کس طرح پہنچ جاؤں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً چوکنا ہو گئے اور الرٹ ہو گئے, اور اللہ نے پوچھ لیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای, اور میں نے کہہ دیا کہ دی مؤذن شبی وصل اذاں آدھی رات, ہائے کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا. جب دو پیارے آپس میں مل جاتے ہیں تو وقت ان پہ جلدی گزر جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں چاہتے, وہ ایک دوسرے سے جدا ہونا نہیں چاہتے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے, تو اس کا تو مختصر جواب یہ ہوتا کہ بس یہ اسٹرک ہے, مسئلہ ختم, یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اینک ہے.
بس اس کی پھر یہ تقریر کرنا کہ یوسف چچا نے مجھے پھر مجھے لے گئے کس میں، وہ کیا ہے اس کا نام، جہاں پہ ہم اس کے بنانے کے لیے گئے لینس کرافٹ میں گئے، اور پھر ہم نے ایک جوڑا بنا دیا اور جس وہ ڈبل فوکس نہیں تھا، اور پھر مجھے یہاں تکلیف ہو رہی تھی، اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ یوسف چچا مجھے لے گیا اور پھر ڈبل فوکس بنا دیا اور مزید کچھ روپے دے دیے، اور پھر یوسف چچا لگے کہ بھائی یہ تو بہت سارے پیسے لگے، کوئی کہیں سے وہ ٹوکن ہم کیا کہتے ہیں وہ اخبار میں کوپن کہیں سے وہ نکال لیں تاکہ کوئی 30-40 روپے واپس ہو جائیں، اور یہ اب اس تقریر کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ نے پوچھا یہ کیا، اور میں نے کہا کہ بس یہ ہے نا کہ مسئلہ ختم ہے۔ اب میں یہ اتنی تقریر کیوں کر رہا ہوں، کوئی موٹو ہے بیانڈ، اس کے پیچھے کوئی موٹو ہے، اس لیے میں یہ تقریر کر رہا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ عصا ہے، یہ میرا اسٹک ہے، اور بڑے وقفے سے کہہ رہا تھا اتوکأ علیہ، جب میں چلتا ہوں تو اس پہ ٹیک لگایا کرتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، اور میں جب بکریوں کو چراتا ہوں، بیڑ بکریوں کو چراتا ہوں تو اس پہ وہ پتے نیچے گرا دیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے یہ بڑی کمال والی عصا ہے، مجھے شعیب نے دے دی ہے، لیکن کمال والی عصا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عصا کی یہ کرامت تھی، اور پیغمبر کے ہاتھ پر جو یہ چیزیں صادر ہو جاتی ہیں پیغمبری سے پہلے تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، جبکہ پیغمبری سے بعد جو اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں خلاف عادت تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، لیکن پیغمبری سے پہلے جو ہوتی ہیں اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو ارہاس کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارہاس، الف را ہا الف صاد، ارہاس، تو ارہاس یہ معجزے سے ذرا درجے میں کم ہے اور کرامت سے درجے میں زیادہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اس نے کہہ دیا کہ جب یہ میں تنہا ہو جاتا ہوں تو یہ میرے سامنے میں کھڑا کر دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ گپ شپ لگا دیتی ہے، اور جب مجھے سائے کی ضرورت ہو جاتی ہے تو میں اسے اس طرح گھاڑ کر یہ فوراً پتے نکال دیتی ہے اور مجھ پر سایہ کر دیتی ہے، اور جب میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں تو یہ میرے بیڑ بکریوں کے ارد گرد انسان کی طرح گھوم پھر کر اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا، یہ لمبی چوڑی تقریر موسیٰ علیہ السلام نے کر دی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ فالقھا یا موسیٰ، آپ ذرا پھینک دیجئے، میں ایک اور کرامت دکھا دیتا ہوں۔ تو اس نے جو پھینک دیا فیضا ہی حیۃ تسعیٰ، ایک بڑا پیتان بن گیا، چھڑی تو تھی اتنی لیکن گرتے ہی زمین پر اتنا بڑا پیتان۔ اب جو پیتان بن گیا اژدہا بن گیا، تو اس نے تو دھیرے دھیرے حرکت کرنی تھی، کیونکہ اژدہا تو بڑی دیر بعد اس کے سانس لینے کا بھی آپ کو پتہ نہیں 5 منٹ بعد کچھ احساس ہو جائے گا، ابھی یہ جو ہے نا اس میں انتفاخ اور تفسخ آ گیا، سانس لے لیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انہا جان، حرکت میں وہ اتنا تیز تھا جس طرح وہ اڑنے والا سام تیز ہوتا ہے۔ واللہ مدبرن، او موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگانا شروع کر دی کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اقبل ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، آگے آئیے، پکڑیے اسے جانچ سے پکڑیے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ کے پکڑنے کی دیر ہے، یہ پھر سٹک۔ موسیٰ علیہ السلام نے دھڑام سے ہاتھ جو ڈال دیا، دیکھ لیا وہ پھر سٹک ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ریہرسل ہو گئی، ابھی آپ نے جانا ہے وہاں بدبخت کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، وہ جو وائلیٹ کر چکا ہے تمام باؤنڈریز کو، اسی کے پاس جانا ہے۔ اچھا، تو اب مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو آگ دے چکا تھا وہ چٹی سنس کے حوالے سے دے چکا تھا، تو اب اللہ کریم ٹرانسپیرنٹ انسان کا انتخاب کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ ایطمع کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ۔ او میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ تمام یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس جبریل امین مستقلاً آئے، یا ہر ایک کے پاس میں مستقل کتاب بھجواؤں، یہ تو میرا طریقہ نہیں، میں کتاب اور وہی ایک کے پاس بھجوا دیتا ہوں، میں فرشتہ ایک کے پاس بھجوا دیتا ہوں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، ہر ایک کے پاس میں مستقل خط بھجواؤں؟ نہیں، یہ میرا قانون نہیں، یہ میرا سنت نہیں۔ میری سنت یہ ہے کہ ایک آدمی کو منتخب کر دیتا ہوں اور باقیوں سے کہہ دیتا ہوں کہ اس کو فالو کریں، کیونکہ میں نے تو انسانوں کے اندر وحدت پیدا کرنی ہے۔ ہر ایک کو مستقل کتاب دے دوں تو ہر ایک مستقل لیڈر بن جائے گا۔ اب اگر ایک مسجد میں جو چھوٹی سی کمیونٹی ہے، اگر آپ 10-15 صدور کو منتخب کر دیں تو مسجد کا تو بیڑا غرق، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ صدر تو ایک ہی ہو، صحیح؟ اگر آپ یہاں پہ 5-6 امام مقرر کر دیں تو اس کا معنی یہ کہ اسلام کا بیڑا غرق، کیونکہ امام تو ایک ہی ہوگا جسے لوگ فالو کرنے کے وہ باؤنڈ ہوں گے کہ بھائی اس امام کو فالو کرنا ہے، یہ جو کچھ کہے گا ہم فالو کریں گے، تبھی تو وحدت ہوگی، تبھی ایک فکر ڈیولپ ہوگی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کا انتخاب کرنا ہے، ایک آدمی، اور وہ آدمی وہ نیچر کا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، وہ دھن کا پکا ہوتا ہے، عمل کا سچا ہوتا ہے، اور لوگوں کو میں حکم دے دیتا ہوں کہ اس کو فالو کرے۔ تو وحی یہ ایک لاجیکل چیز ہے، ایک معقول چیز ہے، عقل کے اساس پر بھی وحی کا آنا لازمی ہے۔ تو آج ایک بات بس مزید کریں گے اور پھر چھٹی کر دیں گے کہ وحی پھر 2 قسم کی ہوتی ہے۔ طریقے اس کے 3 ہیں، رات ہم نے بتا دیا تھا کہ وحی آنے کے طریقے 3، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا،
او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیکلمہ فیوحی الیہ باذنہ ما یشاء. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ کسی کے پاس آسمان سے نیچے نہیں اترتا. میرے پیغام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وحی میں انسپائر کر دیتا ہوں اس کے قلب و دماغ میں کوئی بات, انسپریشن ہو جاتی ہے. اور میں ورائے حجاب یا بیہائنڈ دا اسکرین وہ آواز سنتا رہتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سنا کرتے تھے. اور میں نے کہہ دیا کہ چونکہ اللہ تو کسی خاص مقام پر, اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ, یہاں بھی ہے, اوپر بھی ہے, نیچے بھی ہے, سامنے بھی ہے, پیچھے بھی ہے, جہاں بھی ہے. اچھا, تو اب اللہ کریم کی جو آواز یا وحی کی جو آواز موسیٰ علیہ السلام کو آتی تھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام 6 اطراف سے محسوس کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ فرنٹ سے آواز آ رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام 6 کے 6 اطراف سے اس طرح آواز سنتے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر نیچے زمین میں لگے ہوئے, اوپر آواز آ رہا ہے. لاؤڈ اسپیکر اوپر آسمان میں لگا ہوا ہے, نیچے آواز آ رہی ہے. لاؤڈ اسپیکر وہاں فرنٹ پہ لگا ہوا ہے, اس طرح آواز آ رہی ہے. لاؤڈ اسپیکر میرے پیچھے لگا ہوا ہے, اس طرح آواز آ رہا ہے. لاؤڈ اسپیکر یہاں رائٹ پہ لگا ہوا ہے, اس طرح آواز آ رہا ہے. لاؤڈ اسپیکر یہاں لگا ہوا ہے, اس طرح. اب اتنی بہت ساری ایکو ٹائپ کی آواز وہ آتی رہی تو موسیٰ علیہ السلام کیسے سنتے؟ ایک کان پر تو یہ بھاری پڑ جاتے ہیں. تو میں نے رات کہہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے باڈی میں جتنے سارے مسام تھے, جہاں پہ بھی بال تھے, وہ تمام مسامات اس میں اسی وقت قوت سامعہ پیدا ہو جاتی, تمام مسامات سنتے رہتے. موسیٰ علیہ السلام کلام خداوند صرف کان سے نہیں سنا کرتے تھے, وہ تمام بدن سے سنا کرتے تھے, تمام بدن سے. جس طرح میں نے رات بتا دیا تھا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو جو دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے, اللہ کو جو دیکھیں گے وہ آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے, وہ تمام بدن میں قوت باصرہ پیدا ہوگی. چٹ اطراف سے ہم اللہ تعالیٰ کی نور و تجلی کو دیکھیں گے. تو اور تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتظاہرون فی القمر لیلۃ البدر. صحابی نے عرض کیا کہ جی ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شک والی بات ہے؟ 14ویں کی چاند جب آسمان میں ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اب کتنا سارا ہجوم ہوگا جنت میں, اور تمام لوگ وہ ایکولی دیکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ تمام اطراف پر محیط ہے, اور انسان اور مسلمان کا سارا بدن وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا رہے گا. تو اب یہ وہی کہ 3 طریقے کہ الا وحیا انسپریشن, اور من وراء حجاب فرام بیہائنڈ دا اسکرین, او یرسل رسولا, یا فرشتہ وہ آ جاتا ہے کہیں انویزیبل شیپ میں اور کہیں ویزیبل شیپ میں. انویزیبل شیپ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ جاتا, یہ پوائنٹ پر آپ لکھیں, ابھی ذہن میں رکھیں, اور پھر لکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ویزیبل پوزیشن میں آ جاتا تو لوگ دیکھتے, لیکن لوگ فرشتے کو نہ دیکھتے, ایک عام آدمی کو دیکھتے کہ ایک بدو آیا ہے, صحرائی آدمی آیا. جس طرح حدیث عمر بن الخطاب میں ہے کہ ایک بدو آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا یا محمد. صحیح ہے. اب اگر ایک آدمی یہاں آئے, میں آپ کی مسجد کا امام ہوں, جو بھی مجھے کہتا ہے تو کوئی قاضی صاحب کہتا ہے, کوئی مفتی صاحب کہتا ہے, یعنی کوئی احترام والا لفظ اپنے طور پر ڈھونڈ لیتا ہے تو مجھے مخاطب کر دیتا ہے. اب اگر ایک آدمی آیا اور وہاں سے یہ کہہ دیا کہ وہ فضل اللہ, آپ کہیں گے یہ کہاں کا بدو آیا, بدتمیز قسم کا آدمی, جسے مخاطب کرنے کا اور ایڈریس کرنے کا, امام صاحب کو ایڈریس کرنے کا طریقہ نہیں آتا, اور پیغمبر کی تو شان ہی کچھ اور. اب وہ جو بدو آیا تو اس نے کہا یا محمد, تو تمام صحابہ جو یہ کون سا سادہ آدمی ہے, پیغمبر کو نام سے پکارتا ہے اس انداز سے. اور پھر صرف یہ نہیں کہا, جو صفوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے, جو صفیں صحابہ کی تھی اور سن رہے تھے حضور علیہ السلام کے بیان کو, تو وہ تمام صفوں کو سلام کرتا ہوا یہاں آ پہنچا, اور یہاں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے وہ اسند رکبتے الی رکبتے ہے, اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملائے, تو اتنے بالکل قریب ہی بیٹھ گیا. تو یہ بیٹھنا تو کوئی مہذب اور سویلائز بیٹھنا تھا نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم سارے متحیر تھے, بھائی یہ کون سا سادہ آدمی ہے, کہاں سے آیا, لا یعرف منا احد. بیٹھے ہوئے سینکڑوں صحابہ میں کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے, لیکن ورا علیہ اثر السفر, کپڑے اس کے انتہائی نیٹ اور صاف قسم کے تھے, سفید, اور بال اس کے انتہائی چمکیلے تھے. ہم نے کہا قریب سے کہیں نکلا ہوا ہے, ورنہ اگر یہ آتا تو وہ تو اونٹوں اور گھوڑوں اور پیدل آنے کا زمانہ تھا, کوئی مٹی اور گرد و غبار اس کے اوپر ہوتا, نہ کپڑوں پر کوئی مٹی اور گرد و غبار, نہ بالوں پر چمکیلے بال اور چمکیلے کپڑے, لیکن کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور پھر حضور علیہ السلام کے تائیز پر ہاتھ رکھ کے یا محمد, حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے, تو پھر اس نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام, اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے بتا دیا. اس نے کہا صدقت, آپ نے ٹھیک کہا, اسے اسلام کہتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا لو یسألوا یصدقوا, ہم تعجب میں پڑ گئے, عجیب آدمی, جب پوچھتے ہیں تو جاہل کی طرح, تصدیق کرتے ہیں تو عالم کی طرح. پوچھتے ہیں جاہل کی طرح لیکن تصدیق کرتے ہیں عالم کی طرح. پھر کہا فاخبرنی عن الایمان, ایمان کیا چیز ہے؟ حضور نے بتا دیا. نے کہا صدقتا, ٹھیک کہہ دیا.
پھر کہہ دیا کہ فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے متعلق مجھے بتائیے. حضور علیہ السلام نے بتا دیا. اس نے کہا صدقت، کہ آپ نے ٹھیک کہہ دیا. اپروو کر رہا ہے، ویریفائی کر رہا ہے حضور علیہ السلام کے بیان کو. اور پھر کیا فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میرا اور آپ کا علم دونوں کا برابر، جس طرح آپ نہیں جانتے اس طرح میں بھی نہیں جانتا کب آئے گی. اس نے کہا فاخبرنی عن اماراتها، کچھ اس کے سائنس تو ہوں گے. تو اس نے کہا کہ ہاں ہے. تو بتا دیا کہ یہ ہے، یہ ہے، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. اچھا، اس نے کہا چل السلام علیکم، چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا صحابہ سے تدرون من السائل، پتہ ہے کون تھے یہ؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول کو پتہ ہے. تو اس معمے کو کچھ بھی نہ پہچان سکے، کون سا معمہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے لیکن اس معمہ کیفیت میں آئے تھے تاکہ اسے پہچانا نہ جا سکے، اور آپ کو طریقہ بھی بتلا دیا کہ پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر انگا بنگا کے سوالات نہ کریں، جو چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہوں وہ پوچھا کریں. کتنی بنیادی سوالات اس نے کیے کہ اسلام مجھے بتائیے، ایمان بتائیے، احسان بتائیے، قیامت کے متعلق بتائیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی لوگ آ جاتے تو اس سے پوچھتے تھے یہ میرا باپ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے کہ یہ خدا کا بندہ ہے. تو حضور نے فرمایا یہ جبریل امین اللہ نے بھجوا دیا تھا، حکم تھا اسے کہ محمد کیفیت میں جائے تاکہ لوگ نہ پہچان سکے کون ہے. تو کبھی بدو کی شکل، کبھی حضرت دحیہ کلبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، انتہائی خوبصورت، بڑے ٹال قسم کے آدمی اور چٹھے گورے اور خوبصورت آدمی. جب وہ آ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جاء یوسف هذه الامه، یہ میرے امت کے یوسف ہیں. جس طرح حضرت یوسف حسین تھے تو فرمایا یہ میری امت کی یوسف. اور تبھی تو جب قیصر روم کے پاس یہ جو حکمرانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور چیلنج کر دیا کہ میرے دین کو قبول کرنے ورنہ میں پہنچنے والا ہوں، اسلم تسلم. اور ایک ساتھ تمام دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا کہ اسلم تسلم. ادھر کسرا کو، وہ کتنی بڑی حکومت تھی، پرشین کنگڈم کتنی بڑی تھی، پرشین امپائر، اور پھر رومن امپائر کتنی بڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت انہوں کو خط لکھا کہ اسلم تسلم، یہ میرا دین قبول کریں ورنہ میں پہنچنے والا ہوں، جو تک اللہ اجر کا مرتين. اب قیصر روم، کیونکہ رومی لوگ تو بہت خوبصورت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم آدمی تھے، تو اس نے اس کے لیے دحیہ کلبی کا انتخاب کر دیا کہ وہ بھی ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں کہ اب خوبصورت ہے کہ یہ خوبصورت ہے. وہ انتہائی خوبصورت تھے اور پھر تھے اتنے بڑے کردار کے آدمی کہ جب وہ روانہ ہو گئے قیصر روم کے پاس، اس کی ایک لاٹھی تھی جس کے نیچے وہ کوئی اسٹیل لگی ہوئی تھی، نیزے کی طرح لوہے کا وہ نیل لگا ہوا تھا. اچھا، اب قیصر روم نے اس قاصد کو ڈرانے دھمکانے کے لیے تاکہ وہ اپنے لیڈر سے کہہ دے کہ بھائی اس سے جھگڑنا یہ ویسے حماقت ہے، تو اس نے 9 میل روڈ پر ایک زبردست کارپیٹ بچھا دیا تھا اور دونوں طرف فوج اور پولیس کھڑی کر دی تھی کہ جو قاصد آ رہا ہے تاکہ اسے ہمت ہی نہ ہو کہ مجھے خط ہی دے، راستے ہی سے واپس جا کر اپنے لیڈر کو سمجھائے کہ آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں. لیکن وہ تو محمد کے بنائے ہوئے لوگ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خدا کا بندہ درویش ایک پگڑی باندھے ہوئے اور سادہ کپڑے پہنے ہوئے اور اپنی لاٹھی وہ زور سے اس قالین پہ لگائے ہوئے آ رہا ہے. جب پہنچ گیا قیصر کے سامنے، اب قیصر کے دربار میں تو طریقہ یہ تھا کہ جو بھی مہمان آتا یا جو بھی آتا تو فوراً سجدہ کر لیتا، اور یہ جب تو یہ اکھڑ گیا، ادروائز تو راستے پر ٹھیک آ رہا تھا. جب اس کے سامنے جا رہا تھا تو گردن کو مزید اونچا کر دیا، سیدھے وہاں اس کے پاس جا کر کے ھذا من حبی محمد صلی اللہ علیہ، یہ میرے محبوب کا خط ہے. الفاظ بھی کمال کہ یہ میرے محبوب کا خط ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب محبوب کا لفظ ایسا ہے کہ اس پہ آدمی مر جاتا ہے، لیڈر پہ آدمی نہیں مرتا. جب محبوبیت کی بات ہو جاتی ہے تو پھر آدمی مر جاتا ہے. تو اس نے کہا یہ میرے محبوب کا خط، اور خط تھما دیا. جب اس نے جو دیکھا تو عربی تھی، سمجھ نہیں آئی. فدعا بترجمان، امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ اس نے اپنے ٹرانسلیٹر کو، کومنٹیٹر کو بلایا. اس نے کہا یہ ایک آدمی ہے، اس نے خط لکھا ہے اللہ کے نام پر جو رحمان و رحیم ہے، اور اس آدمی کا نام ہے محمد، and he claims to be the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. میں محمد رسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم. ہرقل کے نام عظیم الروم، who is the chief of Roma and رومۃ الکبریٰ. اور پھر کہہ دیا کہ سلام علی من اتبع الہدی، میری طرف سے سلام ہو اس آدمی پر جو دین حق کا تابع ہو جائے. اور پھر اسے کہہ دیا کہ اما بعد اسلم تسلم، اس کے بعد میں نے آپ کو دعوت دینی ہے کہ آپ اسلام قبول کریں، محفوظ رہ جاؤ گے. یوں تک اللہ اجر کا مرتين، چونکہ آپ پہلے سے عیسائی ہیں تو اگر میرے دین کو قبول کر دیا تو ایک عمل کرو گے اور ڈبل اجر پاؤ گے. اور فرمایا کہ الا فانما عليك اسم اليريسيين، اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ کی حالت ایسی خوار و زار ہوگی جو آپ نے اپنے نظام میں کاشکاروں کی جو صورتحال بنائی ہے
تو اس سے بھی زیادہ ذلیل آپ ہو جائیں گے. جو کیسر میں دیکھ لیا، بات تو تفصیلی ہے. بات تدیر میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ دحیہ کل بھی ایک خوبصورت آدمی تھے، تو اسی کے شکل میں جبریل امین آ جاتے، بیٹھ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ بات چیت کر دیتے اور پھر چلے جاتے. جب چلے جاتے تو حضور صحابہ سے پوچھتے کہ کون تھے، وہ کہتے دحیہ تھے. حضور اسلام نے فرمایا پھر دحیہ سے کنفرم کریں کہ فلاں خطاب تھے. میں تو نہیں آیا تھا اس وقت، تو میں نہیں. تو حضور اسلام فرماتے کہ جبریل جب آتے ہیں تو دحیہ کی شکل میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ او یرسل رسولا، کبھی وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے اور پیغمبر سے بات کر جاتا ہے، کبھی انویزیبل صورت میں آ جاتا ہے. یہ تو ویزیبل صورت ہے، کبھی انویزیبل صورت میں آ جاتا ہے. وہاں صرف صحابہ کو احساس ہو جاتا. بخاری کی حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو ہم سمعنا لہ صوتا مثل سلسلۃ الجرس، جس طرح ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اس طرح گھنٹی کی آواز آ جاتی ہے. سلسلۃ الجرس، جرس تو جانتے ہیں وہ جو حیوانوں کے اس میں ڈالتے ہیں نا گلے میں، اور وہ گھنٹی، تو وہ سلسلۃ الجرس، تو گھنٹی کی آواز ہمیں سنائی دیتی تو ہمیں احساس ہو جاتا کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. صحیح. اور دوسری حدیث میں ہے کہ سمعنا لہ دویا مثل دوی النحل، کبھی وہ آواز ایسی ہوتی جس طرح یہ شہد کی مکھیاں اڑ جاتی ہے اپنے چتے سے اور بناتی ہوئی آواز پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم کی آواز شروع ہو جاتی. تو ہم کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا مومنٹ فوراً اپنے قبا یا اپنے چادر کو اس طرح اوڑھ لیتے اور بیٹھ جاتے. صحابہ کی نفل لگی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر دیتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ گھر میں ہوتے اور یہ کیفیت ہو جاتی تو میں اس کے قریب آ کر پیچھے کھڑے ہو جاتی. وہ وضعت یدی علی کتفیہ، اور میں آپ کے شانوں پر، کندھوں پر ہاتھ رکھ دیتی. فکانت تتحرک منہ بوادرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نروس سسٹم تمام اس طرح شیکن کرتا رہا، وہ شیکنگ کرتا رہا اس طرح. وہ تمام نروس سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ تمام اس طرح، کیونکہ وہ چیز جو ہے نا وہ پینیٹریٹ ہو رہی تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو تو وہ پروناؤنس نہیں کرتے، وہ تو اس طرح بیٹھے رہتے اور جبریل امین جو کچھ اس کے قلب و دماغ میں ڈالتے تو وہ تمام جو جتنی الیکٹرانک وہ بدن کے اندر جتنے الیکٹرانک سسٹم ہے اعصاب کا، تو وہ تمام شیکنگ شروع کر دیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسپیریشن ایسی شروع ہو جاتی کہ نبی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جبین اور تفسد عرقا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے یہ فوارے کی طرح پسینہ نکلتا. یعنی اس طرح نہیں کہ پسینہ بہتا، جس طرح پچکاری سے زور دے کر وہ نیچے پمپ ہوتا ہے اس طرح یہ مسامات پمپ کرتا تھا پسینے کو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے اور وہی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پسینے کو معاف کرتے. اور صحابہ کرام وہ تو اس کیفیت کو جانتے تھے تو وہ تیار بیٹھے رہتے. اپنے کاغذ تو اس زمانے میں نہیں تھا، کسی نے ماربل کا تختہ اٹھایا ہے اور کسی نے اونٹ کی ہڈی اٹھائی ہے اور کسی نے کھجور کی چھال اٹھائی ہے، اور جو کچھ بھی انہیں ملتا تھا، کسی نے چمڑے کو صاف کر دیا ہے اور دوات اور قلم صاف. اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسینوں کو خشک کر دیتے تو کیونکہ ہر ایک ذی عقل اپنے عقل ہی کو کرائیٹیریا بنا دیتا ہے، لہذا شریعت نے اسے یکسر ڈراپ کرتے ہوئے وحی کو اساس بنا دیا کہ آپ وحدت پیدا کریں گے صرف وحی کے اساس پر جو اللہ کی طرف سے آئے گی. پھر تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ وحی کے لیے پیغمبر کا انتخاب کیوں کیا گیا، جبکہ مشرکین مکہ اعتراض کر رہے تھے کہ محمد کو کیوں وحی دے دی گئی، ابو جہل کو نہیں دے دی گئی جو مکے کا چیف ہے، نعیم بن مسعود اشجعی کو نہیں دے دی گئی جو طائف کا چیف ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، نبوت تو میری رحمت ہے، میں اپنی مرضی پہ دیا کرتا ہوں، ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ یہ مجھے لوگ بتاتے رہیں کہ فلاں کو دینا چاہیے فلاں کو دینا چاہیے. پھر ہم نے یہ کہا کہ جس شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کے لیے وحی کے لیے تو اس کی فطرت یہ نیچرلی شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی کدورت نہیں ہوتی. اس لیے پیغمبر یہ نبوت سے قبل بھی کبھی کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا، گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، ادروائز وہ پھر ایلیجبل نہیں ہوتا نبوت کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ جو پیغمبر جب بھی دعوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے اپنی سابقہ زندگی وہ ایک کھلی کتاب کی شکل میں امت کے سامنے رکھ دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہہ دیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے تو آپ کے اندر 40 سال زندگی گزاری ہے، آپ نے میرا بچپنا دیکھا، میری جوانی دیکھی، میری کہولت کو دیکھ لیا، عقل مندی کا دور دیکھ لیا، مجھے شادی غمی میں دیکھ لیا، مصیبت و راحت میں دیکھ لیا، آپ نے تو کچھ تجربہ کیا ہوگا، آپ عقل نہیں رکھتے. ان تمام نے کہا کہ واقعی آپ تو صادق الامین ہیں، آپ تو ٹرسٹ ورتی ہیں، آپ تو ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جس کی ہانیسٹی پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو پیغمبر
یہ ٹرانسپیرنٹ اور شفاف قسم کے نیچر کا مالک ہوتا ہے، اور اسی ٹرانسپیرنٹ اور شفاف قسم کے نیچر کے حوالے سے اس کی چٹی حس وہ اتنی تیز ہوتی ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا تھا، یہ اسے جو نور نظر آیا اس نے ایسا کنفرم جانا جس طرح آنکھوں سے کوئی آگ نظر آ جاتا ہے، اور تبھی بیوی سے کہہ دیا کہ انست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او اجد علی النار ہدا، میں جاتا ہوں وہاں سے تھوڑا آگ لے آتا ہوں۔ بیوی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور جب وہ وہاں آیا تو اس نے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو آگ سے دیکھے جانے والے آگ کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن وہ آگ برابر درخت میں اوپر چڑھتا گیا، اور پھر آواز آئی کہ انما انا ربک فاخلع علیک، یہ آگ نہیں موسیٰ آپ جو معاملہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی چٹی حص کا ادراک ہے، یہ آپ کے 5 حصوں کا ادراک نہیں ہے۔ انک بالواد المقدس طویٰ۔ پھر ہم نے اس سلسلے میں ایک بات اور کہی تھی کہ یہ ٹرانسپیرنسی در حقیقت یہ روحانی تجرد کے بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ انسان یہ 2 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، ایک ہی اس کی میٹیریل باڈی، یہ باڈی اسٹرکچر، یہ مادی جثہ، اور دوسرا ہے اس کے اندر وہ انویزیبل قوت جسے ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت نماز میں پڑھ لی، وہ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ انہیں کہہ دیجئے مختصر، کیونکہ یہ ان کے اپروچ کے اس پار ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آج جی وہاں چاند پر آئس اور پانی وہ ڈھونڈنے والے آج تک اس جگہ پہ نہ پہنچے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور تا قیامت نہیں پہنچ سکیں گے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کریم نے فرمایا کہ مختصر کہہ دیجئے کہ یہ روح میرے پروردگار کا امر ہے، اور اس سلسلے میں آپ لوگوں کی علم بڑی محدود ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اگر ایک آدمی وہ دروازہ بند کر دے تو یہ شور نہیں آئے گا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس بارے میں آپ لوگوں کو بہت تھوڑی سی علم دے دی گئی ہے۔ اب یہ جو مادی بدن ہے اس میں کدورت ہے، اس میں کثافت ہے، جبکہ روح وہ مجرد ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی ہے۔ لیکن یہی روح جب اس مادی قالب کے اندر آ جاتا ہے تو مادی کی کدورتیں اسے لگ جاتی ہیں، کثافتیں اسے لگ جاتی ہے۔ دین صرف روح کو اس کثافت سے آلودہ ہونے سے بچاتا ہے کہ یہ مادے کے اندر رہے لیکن یہ مادی کدورتوں سے آلودہ نہ ہو۔ یہ ضرور دنیا میں بیٹھا رہے اور دنیاوی معاملات میں لگا رہے، لیکن دنیاوی کدورتیں اسے نہ لگے۔ اس طرح وہ فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا ہے کہ درمیان قعر دریا تخت بندم کر دئی، باز می گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش، کہ درمیان قعر دریا تخت بندم کر دئی، ایک موجزن دریا کے اندر آپ نے مجھے ایک تختے پر بٹھا دیا ہے، مثال دے دی ہے دین کی۔ اور بعض میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش، اور پھر بھی آپ حکم دیتے ہیں کہ خبردار دامن کو کوئی پانی نہ لگے، تو ادھر ادھر کو تختے کے کوئی کنارے ہیں نہیں، دریا بھی موجیں اور چپے مارتا ہے، اور آپ کہتے ہیں تو جی یہ روح یہ مادی قالب کے اندر، تب بھی خدا کہتا ہے کہ اس روح پہ کوئی کدورت نہ آئے، اس کو کثافت نہ پڑے، جتنا ٹرانسپیرنٹ میں نے بھجوا دیا ہے۔ ارے خدا اسی مادی قالب کے اندر میں اسے کثافتوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟ اللہ کریم نے نسخہ دے دیا کہ یہ لے لیں، یہ اس کے لیے پروف ہے، یہ پروف اس کے ارد گرد لگائے تو کثافتیں اسے نہیں لگیں گی، یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا جائے گا۔ اور اگر کثافتیں لگ گئی تو یہ جو عذاب آخرت ہے، تو عذاب آخرت فی الحقیقت روح کی کثافت دور کرنے کے لیے ہے، روح کی کثافت دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ انسان جب وہاں جائے گا تو اس کی کیفیت کچھ انرجائز قسم کی ہوگی۔ تو وہی انسان جس کی روح کو مادی کثافتیں اور کدورتیں لگی ہوئی ہیں، تو اللہ کریم دوزخ کی آگ میں اس کا وہ اوور ہالنگ کرتا ہے۔ تو اگر وہ کثافت اس حد تک ہے کہ عقیدہ کے نہیں ہے، اعمال کے ہیں، تو اعمال کی حد تک کثافتیں دور ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر انہیں دوزخ سے نکالا جائے گا، نہر الحیوان میں ایک غوطہ لگا دیا جائے گا۔ نہر الحیوان کیا ہے جو ان کی ڈینٹ پینٹ نکالی گئی ہے نا، تو وہاں پہ اسے ڈبو کر وہ تمام چیزیں بالکل یہ چمکیلا نظر آئے گا، اور پھر جنت میں لے جایا جائے گا۔ جبکہ اگر وہ کثافت عقیدے کی حد تک ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے ہاں لوہار کی بٹیاں ہوتی ہیں، لوہار کی بٹی میں یہ زمیندار لوگ یہ اپنے درانتی اور کھرپے اور کدال اور تمام چیزیں بیلچے وغیرہ لے آتے ہیں، وہ ٹھیک ٹاک کر دیتے ہیں۔ اچھا کہ جسے زنگ لگا ہوا ہو تو وہ کئی 2-3 بار اسے آگ میں ڈال کر وہ ہتھوڑے سے مار دیتا ہے، وہ زنگ اتر جاتا ہے اور پھر اس سے کوئی کام کی چیز بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک لوہا ایسا ہوتا ہے جو خالص زنگ آلود ہوتا ہے اور اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں،
تو لوہار اسے اگر بٹی میں ڈال دیتا ہے اس میں سوراخ مزید بڑھ جاتے ہیں تو بٹی ہی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے نکالنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اور یہی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی دی ہے کہ یہ وہ لوہا ہے جسے سر تپا اتنا زبردست زنگ لگا ہوا ہے کہ آگ میں ڈال دیا اور جو ڈال دیا سارا سوراخ ہو گیا تو اس کے نکالنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. جبکہ گناہگار مسلمان اسے وہاں ڈال دیا تو جو زنگ لگے ہوئے ہیں وہ اترتا رہا ہے اور یہ چمکتا رہا ہے. تو جب وہ چمک مکمل ہو گئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب اسے نکالیں, نار الحیوان میں ایک غوطہ دے دیں اور پھر جنت لے چلیں. تو روح بنیادی طور پر یہ ہے ٹرانسپیرنٹ. اس کی ٹرانسپیرنسی یہ اس مادی قالب سے متاثر ہوتی ہے, جبکہ نبی اپنے روح کو پاکیزہ رکھتا ہے. اللہ کی عنایت اور مہربانی سے اولیاء یہ جو مشقتیں کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں, یہ اس حوالے سے کرتے ہیں. ابھی ہم نے ظفر کو مراقبہ کروانا ہے کیونکہ اس کی روح کو کثافت لگی ہوئی ہے, تو وہ کثافت دور کرنے کے لیے ہم مراقبے کرواتے ہیں, ذکر و اذکار کرواتے ہیں, توجہ دے دیتے ہیں کہ بھائی آنکھیں بند کر کے اور لائٹ بھی بند کر کے اور بالکل تاریکی میں آپ یہ توجہ کر لیں کہ اللہ کی جانب سے انوار و تجلیات وہ میرے قلب پہ آوارد ہوتے ہیں. تو جب آدمی یہ تصور کرے اور کنسنٹریشن سے تو پھر یہ اگر آنکھیں کھولے بھی تو اس کو فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ انوار و تجلیات آتے رہتے ہیں. اور اگر وہ اس میدان میں ذرا مزید ترقی کر جائے, 2-3 مہینے تسلسل سے یہ مراقبے کرتا رہے, تو پھر وہ یہاں بیٹھا رہے گا, ظفر ہم سے باتیں کرتا رہے گا اور اس کا دل وہ باقاعدہ اللہ 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 کی آواز سے دھڑکتا رہے گا. صحیح ہے, کیونکہ ٹرانسپیرنسی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ قالب میں رہ کے بھی اس قالب سے لا تعلق ہوتا ہے, اس باڈی سے لا تعلق ہوتا ہے, اس کا تعلق وہاں ڈائریکٹ ہوتا ہے ہارٹ لائن پر پھر اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب پیغمبر کی جو روح ہے اور ٹرانسپیرنسی ہے وہ ایسی ہے کہ اسے مادی کدورت نہیں لگتی, اور روح جب تک مادی کدورتوں اور کثافتوں سے صاف رہتا ہے تو چٹی حس اس انداز تک اور اسی حد تک اور اسی تخمینے تک وہ چٹی حس بیدار رہتی ہے. عام انسانوں کی چٹی حس, عام انسانوں کی وہ یعنی جاگتے میں وہ چٹی حس بیدار نہیں ہوتی. جب وہ سو جاتے ہیں اور روح اور جثے کا تعلق قدر کمزور اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے, خواب میں کیا کچھ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النوم اخو الموت, یہ جو سونا ہے یہ موت کا بھائی ہے چھوٹا. اب موت میں تو ٹوٹلی وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے اور یہاں ٹو سم ایکسٹینٹ وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. تبھی تو آدمی کا دماغ وہ سو جاتا ہے, سینس کام نہیں کرتا, کان سنتے نہیں. اگر آپ یہاں پہ تیز قسم کا عطر بھی ایک سوتے ہوئے آدمی کے ناک کے قریب لے جائیں اسے کوئی احساس نہیں ہوتا, کیونکہ روح کا تعلق وہ کمزور پڑا ہوا ہے اس کے بدن کے ساتھ اور اس کے جثے کے ساتھ. تو جب وہ تعلق کمزور پڑتا جائے تو روح میں قدر تجرد پیدا ہو جاتی ہے. وہ مادے سے ٹو سم ایکسٹینٹ 20%, 30%, 40%, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف افراد پر کہ اس کے خواب کی کیفیت کیا ہے. تو جتنا اس کا تعلق اس کے ساتھ کمزور پڑے گا تو اتنی اس میں ٹرانسپیرنسی زیادہ آئے گی اور اس آدمی کو خواب نظر آتے رہیں گے. لیکن اگر جاگتے ہوئے حالت میں اس کی روح کو مادی کثافتیں اتنی زیادہ لگی ہوئی, اتنا روح گندا ہو چکا ہے, تو جو تجرد خواب میں پیدا ہوتا ہے تو خواب بھی اسے ڈراونے نظر آئیں گے. اور اگر اس نے مادی کثافتوں سے اپنے روح کو حد الوسع اور حد المقدور محفوظ رکھا تو وہ رات کو جو خواب دیکھے گا تو دیکھے گا جی میں جنت میں سیر کر رہا تھا, جی رات خواب میں ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی. اگر ٹرانسپیرنسی مزید بڑھ گئی تو وہ صبح آ کے کہہ دے قاضی صاحب رات میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. حضرت امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایات میں ہے کہ انہوں نے 100 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تھی خواب کے اندر. اور احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے خواب کے اندر پوچھا کہ خداوندہ کوئی وظیفہ بتا دے کہ میں آپ کے قریب آتا جاؤں. تو اللہ کریم نے امام احمد بن حنبل سے خواب میں کہہ دیا کہ قرآن کریم زیادہ پڑھا کریں, قرآن کریم ہی وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے آدمی میرے زیادہ قریب آ جاتا ہے. تو اب یہ ٹرانسپیرنسی ہے یہ پیغمبر کو فطری طور پر دی جاتی ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ اسی ٹرانسپیرنٹ نیچر کو اللہ تعالیٰ منتخب کر دیتا ہے وحی کے لیے. تو ہم نے رات کے دیا تھا کہ وحی کی 3 اساسی صورتیں ہیں, الا وحین یا انسپریشن ہو جاتا ہے, اور میں ورائے حجاب یا بیہائنڈ دا اسکرین آواز آ جاتی ہے جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آواز آتی تھی, او یرسل رسولا فیوحی الیہ باذنہ ما یشاء, یا اللہ تعالیٰ فرشتے کو کسی انسان کی شکل میں بھجوا دیتا ہے تو وہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا ہے. رات ہم نے اس کی مثالیں دی تھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے اقسام 2 ہیں. ان اسٹیٹ اینڈ فارم آف پریویلیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس کے الفاظ اور معانی تمام اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, اینڈ دیٹ از دا ہولی قرآن. ہولی قرآن یہ انسپائر نہیں ہوا, انسپریشن اس کی بعد میں ہوئی ہے. پہلے جبریل امین وہ اپنے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتا رہا, لیکن وہ پڑھائی ایسی تھی حضرت جبریل امین کی کہ عام لوگ جو بیٹھے ہوتے انہیں کوئی سمجھ نہ آتی تھی کہ آواز کس چیز کی ہے.
جس طرح حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سمعنا لہ صوتا من سلسلۃ الجرس، ہم گھنٹی کی آواز سنتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اڑا دیتے اور ہم گھنٹی کی آواز سنتے رہے. یا دوسری روایت میں آیا ہے کہ سمعنا لہ صوتا مثل دوی النحل، ہم ایسی آواز سنتے جس طرح شہد کی مکھیاں چتے سے اڑ جاتی ہیں اور بنبناہٹ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم صرف یہ محسوس کرتے، لیکن صحابہ تیار بیٹھے رہتے کاغذ قلم لے کے کہ ابھی وہ سلسلہ شروع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہارٹ لائن پر ہے، ہارٹ لائن پر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب یہ انداز مجلس میں اختیار کر دیتے تو فوراً صحابہ کو پتہ لگ جاتا کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا ہے. اور وہاں پہ صحابہ صرف یہ آواز سنتے رہے بنبناٹ کی، صرف یہی آواز سنتے رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھار گھر میں آپ کی کیفیت ہو جاتی تو میں آپ کے شانوں پہ ہاتھ رکھ دیتی تو آپ کے اعصاب یہ تسلسل سے اس طرح لرزہ ان پہ طاری ہوتا، جو اللہ کی وحی کا ثقل، کیونکہ وہ الیکٹرانک قوت تھی جو اس کے اندر پینیٹریٹ کی جا رہی تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو جاتے تو اپنے سخت سردی میں اپنے پسینے کو وہ خشک کر دیتے اور فوراً شروع ہوتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اور صحابہ وہ لکھتے جاتے ہیں. صحیح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے دو حیثیت، ایک ریویلیشن ہولی قرآن اور دوسرا ہے انسپریشن. تو انسپریشن اس کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ میں پینیٹریٹ کیا گیا، اتارا گیا. معنی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہنا دیے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں اس کی انسپریشن ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ میں، معنی اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. ورنہ ایک الٹریٹ آدمی، ایک ان ایجوکیٹڈ آدمی وہ اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں، آپ کل رات کے پرسوں رات میں آپ دوستوں کو حدیث سنا رہا تھا کہ آج ایک حدیث دے کر ہش ہش کر کے اٹھتا، کیا خدا عمدہ، اس کے پیچھے کوئی عقل کا فرما نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک علیک بالیاس مما فی اید الناس وایاک والطمع فانہ فقر حاضر وایاک والامر الذی یعتذر منہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی آ کے ایک بدو قسم کا آدمی آیا صحرائی، اس نے کہا جی مجھے تو کوئی نصیحت کیجیے. تو حضور نے 3 جملے کہہ دیے. ایک فرمایا کہ علیک بالیاس مما فی اید الناس، جو چیز کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو اسی سے آپ ہمیشہ نا امید ہی رہیے، اسی کی آس لگائے نہ بیٹھے رہیں. علیک بالیاس مما فی اید الناس، اب میں جو چیز ذیشان کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اسی پہ تکیہ کر کے میں بیٹھ جاؤں کہ اس سے کام چلے گا، اس سے کام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اپنے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. علیک بالیاس مما فی اید الناس، دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسی کا آس لیے آپ نہ بیٹھے رہیں. اور دوسری بات کہی کہ وَإِيَّاكَ وَالطَّمْعَ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ، آپ گریڈ اور حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ، کیونکہ یہ ایسی فقیری ہے اور ایسی غربت ہے جو آدمی کا دامن نہیں چھوڑا کرتی، چاہے وہ بلینئر ہی کیوں نہ ہو. لیکن جب وہ گریڈی ہو جائے تو یہ ایسی غربت اور ایسی مسکنت ہے کہ وہ اس کا دامن پکڑے رہے گی. یہ دن بھر اور رات بھر غریب اور فقیر اور مسکین ہی ہوتا جائے گا. اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ایاک والامر الذی یعتذر منہ، آپ اس قول و عمل سے، اس بولنے سے اور اس عمل سے اجتناب کیجئے جس کے لیے بعد میں آپ نے ایکسکیوز لینے پڑتے ہیں یا ساری کہنا پڑتا ہے. اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ دنیا کا عقل مند نہیں کہہ سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اپنے عقل سے نہیں کہی، اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی آپ کے قلب و دماغ میں ڈال دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں صحابی کے سامنے بیان فرمایا. تو یہ ہے انسپریشن، کائنڈ آف انسپریشن یا وحی غیر مطلوب. اب جو وحی مطلوب ہے اس کی ورڈنگ اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن کریم کی ورڈنگ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جبکہ انسپریشن کی ورڈنگ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن وہ انسپریشن یا وہ اعمال و اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. لیٹر ہم دوسرے چیپٹر میں اسی کا تذکرہ کریں گے. اب قرآن کریم جس کی تفسیر ہم شروع کر رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ قرآن کریم کی ڈیفینیشن کیا ہے، قرآن کس پہ نازل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے قرآن کریم. اب ہر ایک کتاب اسی کا ایک موضوع ہوتا ہے، سبجیکٹ میٹر، کہ وہ کس چیز کو ڈسکس کرتا ہے. میکینیکل انجینئرنگ کی کتاب وہ سرجری کو ڈسکس تو نہیں کرے گی، کس چیز کو ڈسکس کرے گی؟ میکینیکل کو. صحیح ہے. کامرس کی کتاب وہ کوئی انجینئرنگ کو ڈسکس نہیں کرے گی، وہ تو کامرس اور اس کے جتنے سارے ریلیونٹ چیزیں ہیں اسی کو ڈسکس کرے گی. تو قرآن کریم یہ کس چیز کی کتاب ہے؟ کبھی تو کوئی اٹھ جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم میں میڈیکل کا ایک زبردست نقطہ ہمیں مل گیا. ارے خدا کے بندے، یہ میڈیکل کی کوئی کتاب ہے نہیں،
یہ کوئی سرجری کی کتاب ہے نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکٹر بنا کے بھجوایا گیا اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انجینئر بنا کے بھجوایا گیا. وہ بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں آیا، نہ وہ انسانوں کے بدنی علاج اور آپریشن کرنے کے لیے آیا. وہ تو انسانوں کو انسانیت دینے کے لیے آیا تھا، انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا. آج کی دنیا اگر زیادہ ترقی کر گئی ہے سائنسی دنیا، تو زیادہ سے زیادہ تمام مسئلہ جو آ کے اٹکتا ہے تو اس سٹمک پہ اٹکتا ہے. جتنی ساری تگودو ہے، اگر ہم چاند پہ بھی پہنچ گئے یا ہمیں پہ آئس ڈھونڈ لیا تو کس لیے یہ ریسرچ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہاں پہ کوئی کالونی بنانے کی کوئی گنجائش ہو، کیونکہ دنیا میں پاپولیشن زیادہ ہو گئی، سورسز کم ہیں، تو تمام مسئلہ یہی ایک پیٹ کے لیے. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کی یہ پیٹ بھی ایک خدا کا عذاب ہے. اس نے مثال دے دی، فرمایا کہ دیکھیے اس کے اندر کیا گند پڑا ہوا ہے. رات کو آپ چکن کھائے اور صبح باتھ روم کا پہ اس نتیجہ دیکھیں. رات آپ چکن کھائے اور صبح باتھ روم میں جا کر اس کا نتیجہ دیکھیں. آدمی اپنے پاخانے سے پھر اپنا منہ بند کر دیتا ہے، اپنا ناک بند کر دیتا ہے. اب تمام ریسرچ اور تحقیق اسی ایک پیٹ کے لیے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام بدن پہ محنت کی کہ اس میں روحانی تجرد کیسے پیدا ہوگا کہ یہ وہاں اوپر جا کر جبریل امین سے بھی بالا مقام اللہ کے نزدیک پا سکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانیت کو آباد کرنا چاہتے تھے، اس کی مادی حیثیت کو نہیں، اس کی روحانی حیثیت کو. حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آج دنیا نے ترقی کی تو سب سے زیادہ ترقی یہ ہے کہ ایٹم بم بنا دیا اور 1-2 پھینک کر ہیروشیما اور ناگاساکی پر 33 لاکھ انسانوں کو بسم کر دیا. یہ ہے ترقی. انسانوں کو اگر 5 منٹ میں اگر امریکہ ایسا اسلحہ تیار کرتا ہے یا رشیا یا چائنا یا کوئی بھی ملک ہو جو سائنس میں ترقی کر کے کوئی ایسی قسم کی چیز تیار کر گے جس کا حجم چھوٹا ہو اور اگر اسے چھوڑے تو پوری دنیا کو بھسم کر دے اور راک کا ڈیر بنا دے تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی ترقی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ 5 منٹ میں تمام انسانیت کو تباہ کر سکتا ہے. تو انسانیت کو تباہ کرنا یہ ترقی کا نام رہ گیا. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے کہ انسان کو انسان کیسے بنایا جائے، انسانیت کو آباد کیسے کیا جائے، انسان کو اٹھا کر اللہ کے پاس کیسے پہنچایا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب یا کلام دیا گیا اس کی بھی موضوع ہے. میڈیکل میں بھی آپ انسانی کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی باڈی کو ڈسکس کرتے ہیں، برین کا سٹرکچر کیسے ہے اور آنکھ کا سٹرکچر کیسے ہے اور ایئر کا سٹرکچر کیسے ہے اور یہ جو آپ کا نرخرا ہے وہ کلکاٹ کہتے ہیں کہ اس کا اور آپ کا بیک بون کیسا ہے اور آپ کا لیگ کیسا ہے اور آپ کا نی کیسا ہے اور آپ کا ایلبو کس طرح ہے اور آپ کا ریسٹ کس طرح ہے، اس میں اگر اس قسم کا فریکچر آ گیا اور پیٹ میں اس کے تو وہ بھی تو انسان کو ڈسکس کرتا ہے، انسان کو ڈسکس کرتا ہے. لیکن اب فرق یہ ہے کہ وہ انسان کو ڈسکس کرتا ہے من حیث الصحت والمرض، کہ یہ ٹھیک کب ہوگا اور مریض کب ہوگا. اور قرآن کریم انسان کو ڈسکس کرتا ہے کہ یہ مومن کب ہوگا اور کافر کب ہوگا، صالح کب ہوگا اور ناپاک کب ہوگا، یہ اچھا انسان کب ہوگا اور برا انسان کب ہوگا. کیفیات میں فرق ہے. اب میڈیکل وہ انسان کو ڈسکس کرتا ہے، اس کا غایہ اور غرض means aim and objective. What for the medical people they are discussing the human being or the human body, کہ اس کو مرض سے چھٹکارا دلائے اور اس کو صحت دے سکے. جبکہ قرآن کریم بھی انسان کو ڈسکس کرتا ہے کہ اسے اللہ کے غضب سے چھٹکارا دلائے اور اسے اللہ کے رحمت کا مستحق قرار دے سکے. یہ آپ لکھیے کہ یہ ہے ایم اور آبجیکٹو، کہ اللہ کے غضب اور عذاب سے بچایا جائے اور اللہ کے رحمت اور نعمتوں کا مستحق قرار دیا جائے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا موضوع اور غرض و غایہ سعادت الدارین، کہ انسان دنیا میں بھی سعید اور خوشبخت. کیونکہ ہم ترجمہ نہیں کرتے، ترجمہ انسان کو گمراہ بنا دیتا ہے، تفسیر انسان کو ہدایت دے دیتا ہے. ترجمہ تو آپ دیکھیں گے وہاں انگریزی کا ترجمہ اٹھا کر تو خود ہی کنفیوز ہو جائے گی. قرآن کریم معاذ اللہ کی اب بکتا رہتا ہے، کبھی ایک بات کرتا ہے، کبھی دوسرا بات کرتا ہے، کبھی اس انداز سے بولتا ہے، کبھی دوسرے انداز سے بولتا ہے. تبھی تو ترجموں سے تمام لوگ گمراہ ہو گئے. ہم کہتے ہیں بھائی قرآن کریم سیکھیے، پڑھیے نہیں. قرآن کریم سیکھیے. تو تفسیر یہ کس چیز کا نام ہے؟ تفسیر یہ لفظ ماخوذ ہے ایک دوسرے لفظ فسر سے. فسر فی سین رے، اور فسر کا معنی ہے ظاہر ہونا، اور تفسیر کا معنی ہے ظاہر کرنا. یہ ہے باب تفعیل. تفسیر کا معنی ہے
ظاہر کرنا تو ایز اے ٹرم عربی کا لفظ عربی کا اب ایز اے ٹرم تفسیر کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ تو لفظ کی ہم نے تحقیق کی, ڈکشنری تحقیق. اب ایز اے ٹرم اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تو اس کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے کہ وہ علم جس کے اساس پر قرآن کریم کے وہ معانی اور مراد ظاہر ہوں جو اللہ کو مقصود ہیں, اسے علم تفسیر کہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ تفسیر کا موضوع کیا ہوگا, ہر ایک آدمی جانتا ہے قرآن کریم ہی اس کی موضوع ہے. جب تفسیر ہے قرآن کی تو موضوع کیا ہے؟ قرآن. موضوع کیا ہے؟ قرآن. اور وائے قرآن پھر انسان اس کا موضوع ہے, کیونکہ قرآن کا موضوع ہم نے بتا دیا کہ انسان ہی ہے. تو تفسیر بھی وائے قرآن انسان ہی کو ڈسکس کرتا ہے, اور اس کا غرض و غایہ کیا ہے؟ الاطلاع اعلی مراد اللہ, کہ اللہ کا مراد معلوم, کہ اللہ نے اتنا بڑا کتاب کس لیے بھجوا دیا ہے, مراد معلوم ہو جائے. اس لیے نہیں بھجوایا کہ صرف ہم ختم کرتے رہیں, ہم نے اسے تبرک کی کتاب بنا دیا ہے ان کے گوسپل کی طرح. اور یہ آج کے دور میں قرآن کی سب سے بڑی توہین ہے کہ اس کی ایک آیت پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گھر بنا دیا ہے, آئیے جی قرآن کریم کا ختم ہے, برکت نازل ہو جائیں گی. صحیح ہے. کاروبار شروع کر رہے ہیں, آئیے جی قرآن کریم کی ختم ہے, برکتیں نازل ہو جائیں گی. قرآن کریم کی برکتوں سے کسی کو انکار, لیکن یہ برکتوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا. یہ نازل کیا گیا ہے دستور العمل ہے, یہ دستور العمل. تو الاطلاع علی مراد اللہ, کہ اللہ کی مراد معلوم ہو. سائیڈ میں ایک دو چیزیں اور ہیں تفسیر کے ساتھ, ایک کو کہتے ہیں تاویل اور دوسرے کو کہتے ہیں تحریف. کیونکہ ہم تفسیر کے ساتھ ساتھ ایک ایک آیت میں 5 6 تعویلات کرتے رہیں گے, تبھی تو ہم نے 5 6 مہینے میں صرف سورہ فاتحہ ختم کر دی, وہ بھی ہم نے جمپ لگا دیے. تو تعویل کس چیز کا نام ہے؟ تعویل کی ڈیفینیشن اور تعریف الفاظ اور کلمات کو اس کے ظاہری معنی سے ذرا مخفی اور پوشیدہ معنی پر لے جا کر, ذرا مخفی اور پوشیدہ معنی پر لے جا کر اسے شامل اور عام بنانا ہے. کہ بھائی قرآن کریم کے ان الفاظ سے ایک مسئلہ اور بھی, لیکن اس پہ لیے آپ نے تحقیق کرنی ہوگی, ایک مسئلہ اور بھی اس سے ظاہر ہو جاتا ہے. یہ علماء جو لگے رہتے ہیں اس پر لگے رہتے ہیں. یہ تو اللہ کا کلام ہے, ظاہر مفہوم تو اس کا یہی ہے, لیکن ابھی اپروچ کی بات ہوتی ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جنگ چھڑ گیا درمیان میں, کیونکہ حضرت معاویہ وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے اور حضرت علی فرماتے تھے کہ بھائی میں تو تمام لوگوں کو پھانسی پر نہیں چڑھا سکتا, کوئی مینشن کر دے کس کو پکڑوں. اس نے کہا جنہوں نے بھی گھر پر حلہ بول دیا تھا, اس نے کہا کہ یہ شریعت میں ہے نہیں کہ سینکڑوں لوگ جو آئے تھے تمام کو میں چڑھاؤں سولی پر, جو مباشرتاً قتل کر چکے تھے. تو ایک ہی وہ گواہ ہے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان کی اہلیہ, وہ بھی کہتی ہے کہ میں کسی اسپیسیفک پرسن کو نہیں جانتی کہ کس نے حضرت عثمان کو مار دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری بات یہ کہ میں پکڑ دکڑ شروع کر دوں تو وہ جو ایکچولی مجرم ہیں وہ تو بھاگ کے نکل جائیں گے, وہ تو ہاتھ ہی نہیں لگیں گے. صحیح ہے. اس پر جھگڑا شروع ہو گیا کہ آپ انٹینشنلی ڈیلے کر رہے ہیں اور ڈیلے ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں, جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا استدلال یہ تھا دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں, کاتبان وحی ہیں. کہتے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن ہے, دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ ہے. ایک نبی کا اپنا کزن ہے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سالہ ہے, جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی اور مہدی کہہ دیا کہ اللہ مجر ہادی المہدیہ, خداوندہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے. اور کسی عالم سے کسی نے پوچھ لیا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کتنے بڑے ولی گزرے ہیں, بنو امیہ کے خلیفہ, اور عادل اس کی مشہور ہے حضرت عمر کی طرح, کہ عمر ابن عبدالعزیز کا مقام یہ تو حضرت معاویہ سے بلند ہوگا. تو اس عالم نے کہہ دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. معاویہ نے جو اپنا گھوڑا ایک دن دوڑایا ہے پیغمبر کی اتباع میں جہاد کے موقع پر, اور اس کے گھوڑے کے نتنوں میں جو گرد آ چکا ہے, اس کے گھوڑے کے نتنوں میں جو گرد پڑ چکا, وہ گرد کئی ہزار عمر ابن عبدالعزیز سے بدر جہاں بہتر ہے. کیونکہ صحابیت کا مقام یہ ہے کہ تمام جہان کے اولیاء کو جمع کر کے ایک صحابی کے جوتے تک نہیں پہنچ سکتے.
صحیح. تو اب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو آپس میں جھگڑا تھا، حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ درس دے رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امت کو وحدت نصیب فرمائے. صحیح. تو اس کے شاگرد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا کہ حضرت جی جنگ میں کون کامیاب ہو جائے گا؟ اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں کامیابی ہو گئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس نے کہا کہ معاویہ کامیاب ہوں گے. اس نے کہا کہ وہ کیوں؟ اس نے کہا وہ ولی الدم ہے، یعنی وہ بنی امیہ کا آدمی ہے، اور بنی امیہ کا فرد حضرت عثمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ شہید کرایا گیا ہے. تو اس نے کہا یہ آپ نے کہاں سے یہ ڈھونڈ نکالا؟ اس نے کہا سورہ بنی اسرائیل سے. اس نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، کہ جسے ظالمانہ انداز سے شہید کیا، قتل کیا گیا ہو، تو ہم نے اس کے جو وارث ہیں تو اس کو ایک قوت عطا کی ہے، وہ زیارتی نہ کرے، اللہ کی امداد ان کے ساتھ شامل ہوگی. صحیح. اب یہ اپروچ کی بات ہے، ہماری تو اس طرف بیان ہی نہیں جاتی. تو یہ ہے تعویل کی دنیا. کس چیز کی دنیا؟ تعویل کی دنیا. تو تعویل ایک چیز ہے کہ کلام کو ظاہر معنی سے ذرا خفی اور پوشیدہ معنی پر لے جا کر اس کے مفہوم کو عام اور شامل کروانا ہے، اور اسی تعویل کے اساس پر ہم نت نئے مسائل کا حل قرآن کریم سے یا سنت نبوی سے نکال لیتے ہیں. ادروائز تو مفسر نے کہہ دیا کہ یہ آیت فلاں واقعے کے لیے نازل ہوا، تو بس اس کے لیے نازل ہوا تو پر تعویذ بنا کے اب وہاں الماری میں رکھ دیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہاں سے مسئلہ نکالیں؟ تو تعویل کی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن کریم میں تحقیق کر کر کے مسائل نکالتے رہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا. تو اسے کہتے ہیں تعویل. کیا؟ تعویل. اور ایک دوسری چیز ہے اسے کہتے ہیں تحریف. تحریف وہ بھی ظاہر سے پوشیدہ طرف، ظاہر معنی سے پوشیدہ معنی کی طرف الفاظ کو کی ہیرا پھیری کر کے، تاکہ اپنے باطل مقصد کو پورا کیا جا سکے. کہ ہاں جی وہ قرآن کریم میں ایسا ہے، اپنے باطل مقصد کو پورا کیا جا سکے، اور وہاں پہ انٹینشن وہ خواہش کے اساس پہ ہوتی ہے، جس طرح ہم اس دور میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ من فسر القرآن برائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کریم کی غلط تحریف کر دی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس نے جہنم میں اپنی سیٹ پکی کر دی ہے. من فسر القرآن برائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس نے اپنی سیٹ جہنم میں مستقلاً پکی کر دی ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے تفسیر اور یہ ہے تحریف. تو اب کل انشاءاللہ پھر شروع کریں گے. کیا نہیں تفسیر تو ابھی شروع نہیں ہوگی، ہفتے میتھڈالوجی میں جا رہے ہیں. کل ہم شروع کریں گے کہ تفسیر کے مسلم اور ریکگنائزڈ طریقے کتنے ہیں.